تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے آج اعلان کر رکھا ہے کہ آج وہ اسلام آباد راولپنڈی سے بذریعہ جی ٹی روڈ لاہور جائیں گے، اور لاہور اس دوران 4 شہروں میں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ استقبالیہ کیمپ لگا دیے گئے ہیں اور آج ان کا جگہ جگہ استقبال ہوگا، اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے کارکنان، مقامی قیادتیں، ضلعی تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ان سب کو ہدایات کر دی گئی ہیں کہ بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے جی ٹی روڈ پہ۔ اس میں لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہوں گے، لیڈر آف اپوزیشن سینٹ راجہ عباس صاحب بھی ہوں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے، اور زبیر صاحب ہوں گے، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں گے، دیگر قیادت ہوگی، اور سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین اور بی این پی مینگل، یہ سارے کے سارے، یہ آج پہلا دن ہے۔ اور آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا بھی دن ہے۔ ملاقاتوں کا دن آج کے لیے مختص ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لیے نام دے دیے گئے ہیں، لیکن حسب معمول، حسب توقع ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی۔ عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں، اور مسلسل قید تنہائی میں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور ان کی بہنیں مسلسل جدوجہد کر رہی ہیں، اسٹرگل کر رہی ہیں۔ ہر منگل کو وہ پہنچتے ہیں، اور لاسٹ منگل کو تو قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کرنے دی گئی اور پانی چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ ایک مومنٹم بنتا جا رہا ہے، اور اگر ہم اپوزیشن جماعتوں کو دیکھیں تو ان میں کافی اتفاق اور اتحاد پایا جاتا ہے۔ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کارنر میٹنگ ہو رہی ہیں، اور بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں 8 جنوری اور اس کے بعد پھر اگلے جو 3 دن ہیں وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی جو ہیں وہ پہنچیں گے کراچی، اور پہلے وہ لاہور کا وزٹ کر چکے ہیں، وہ ان کا کامیاب رہا۔ اب انہوں نے کراچی پہنچنا ہے، حیدرآباد پہنچنا ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے وکلا سے خطاب کرنا ہے، میٹ دا پریس ہے، اور صحافیوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ کارنر میٹنگز ہیں، اور ایک ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کی جائے گی۔ اس میں فرق یہ ہے لاہور میں اور سندھ میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے، ہم ان کو سیکورٹی بھی دیں گے، پروٹوکول بھی دیں گے، تحفظ بھی دیں گے، اور وہ آزادانہ طریقے سے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کس حد تک عمل کرتی ہے، کیونکہ ایک بات جو قدر مشترک ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں اور پاکستان تحریک انصاف میں، کہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف بھی فارم 45 ہے، اور بہرحال یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے وہ کم از کم فارم 47 نہیں ہے، جعلی فارم 47 ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے بلاول بھٹو بار بار کہتے بھی ہیں کبھی کبھی، اور یہ تانا بھی دیتے ہیں مریم صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ آپ کی طرح ہمارے پاس فارم 47 نہیں، ہم فارم 45 والے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک دلچسپ کھیل ہے، دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے کس حد تک قریب آتے ہیں۔ یہ بات بتا دوں کہ بیک ڈور چینل پہ کچھ ایسی کامن فرینڈز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی، جو دونوں طرف چاہتے ہیں کہ کم از کم منیمم ایجنڈے پہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، اور تحریک موجودہ جو سیٹ اپ ہے کم از کم آل شریف کے خلاف اکٹھا ہو جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک کامیابی اور کس حد تک اس میں صدق دل اور صاف نیت پائی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ بہت زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں غیرانی ترمیم ہو، عدالتوں کو مسمار کرنا ہو، میڈیا پر پابندیاں لگنی ہوں، پارلیمان کو کمزور کرنا ہو، تو اس سارے معاملے میں اب تک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں آئین شکنی کی، اس میں پیپلز پارٹی بہرحال مسلم لیگ نواز کا اور جناب فیلڈ مارشل کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہی ہے، اور ان کو ایک لالی پاپ البتہ موجود ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو کو موقع دیا جائے اور انہیں وزیر اعظم بنایا جائے۔ یہاں پہ آ کے معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، ادھر مریم صاحبہ ہیں اور ادھر بلاول صاحب ہیں۔ نواز شریف صاحب اپنی دختر نیک اختر کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اور زرداری صاحب اپنے برخوردار کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ تو جب دوسری جانب آج جو ہے جی، آج جو اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہے لاہور کی طرف، تو لاہور میں، پنجاب میں اور مختلف اضلاع میں کریک ڈاؤن رات بھر کیا گیا،
اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، ان کے عہدیداروں کو، پارٹی عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا۔ صرف لاہور سے تقریباً رات گئے جو چھاپے مارے گئے، ابتدائی اطلاعات کے مطابق تقریباً 70 جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، صرف لاہور سے 4-5 جو چھاپے مارے گئے۔ تو اگر پورے پنجاب سے یہ گرفتاریاں زیادہ متوقع ہیں، کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ اگر یہ چل پڑی اور جس کے چلنے کے کافی زیادہ امکانات ہیں تو پھر کافی مشکلات پیش آ جائیں گی حکمرانوں کو بھی اور حکمرانوں کے سہولت کاروں کو بھی۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ کل 2 دن پہلے DGISPR کی جو بے وقت کی راگنی تھی اور بے وقت کی پریس کانفرنس تھی، اس میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ جو ایک مومنٹم بنتا جا رہا ہے اس کا میسج کنوے کیا جائے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو، سندھ حکومت کو، بلوچستان حکومت کو، پنجاب حکومت کو، کہ جناب ہم عمران خان کو برا سمجھتے ہیں، PTI کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے ہم وہیں پہ کھڑے ہیں اور ہماری طرف سے یہ پیغام ہے سب کے لیے۔ تو وہ پیغام دیا گیا تھا DGISPR کی طرف سے، ترجمان نون لیگ کے طور پر دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ یاری ہے وہ جناب DGISPR کی وہ نون لیگ سے ہی ہے اور وہ انہی کا بیانیہ جو ہے وہ بار بار بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا جی اگلے 3-4 دن کا، کیونکہ پھر کراچی جانا ہے، کراچی 3 دن کا وزٹ ہے، تو 9 سے 12 جنوری تک۔ تو یہ ایک آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ 8 فروری کے لیے جو 8 فروری جو الیکشن چوری کا دن ہے، مینڈیٹ چوری کا دن ہے اور ان ناجائز حکومت کے مسلط کرنے کا دن ہے، اس دن ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے کنفیوژن تھی، لیکن کل بیرسٹر گوہر نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا کہ 8 فروری کو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہوگا، پہیہ جام ہوگا، یعنی کہ اس میں تاجر تنظیموں کو بھی ساتھ ملایا جا رہا ہے، کاروباری لوگوں کو ملایا جا رہا ہے، وکلا کو ملایا جا رہا ہے، طلبہ کو ملایا جا رہا ہے، کسانوں کو ملایا جا رہا ہے۔ اور شٹر ڈاؤن کا مطلب ہے کہ تمام مارکیٹس، بازار، ہر طرح کے کاروبار 8 فروری کو بند کرنے کا ارادہ ہے پورے ملک میں، 4 صوبوں میں، اسلام آباد میں، گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں۔ دوسری جانب پہیہ جام کا مطلب ہے پہیہ جام اور ٹریفک جام، اور اگر پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اگر یہ کامیاب ہو گئی اور GT روڈ اور موٹر ویز بند ہو گئے، گڈس ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، تو پھر یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اسی لیے اس سارے مومنٹم کو روکنے کے لیے DGISPR جو ہیں وہ میدان میں آئے تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ ارشاد فرمایا تھا اور پریس کانفرنس کی تھی، تاکہ ایک بار پھر کنوے کیا جائے کہ جناب ہم جو ہیں وہ بالکل وہیں ڈٹ کر کھڑے ہیں جہاں پہلے دن تھے۔ اس کی وجہ ہے کہ پچھلے 5-7 دن بلکہ 1 ہفتہ سے مذاکرات کا کھیل کھیلا گیا اور DGISPR نے میسج دیا جب تو ان سب کی جان میں جان آئی۔ مسلم لیگ نواز کے خاص طور پہ انہوں نے کافی حوصلہ پکڑا کہ نہیں، ابھی تک وہاں پہ نفرت ویسی ہی ہے جیسی ہم چاہتے ہیں، اور PTI اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری لیڈرشپ آپس میں ابھی تک اکٹھے نہیں چل سکتے، دوریاں ہیں۔ اور وہاں سے ذرا حوصلہ پکڑا، اور حوصلہ پکڑنے کے ساتھ ہی جیسے DGISPR نے کہا کہ یہ مذاکرات کی دکان بند کریں، تو فوراً رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی اپنی ٹون چینج ہو گئی، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک نیا کھلاڑی خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، ان کے ماؤتھ پیس ہیں، ان کو میدان میں اتارا، اور کل انہوں نے آ کے باقاعدہ طور پر میسج دے دیا، سخت سے سخت میسج دے دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ یہ تو دہشت گردوں کی جماعت ہے، جبکہ جو DGISPR نے الزامات لگائے تھے وہ اب سوشل میڈیا پہ تمام ماضی کی گفتگو جو ہے مریم صاحبہ کی، نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، وہ ساری کی ساری سامنے آ رہی ہے، اور کون نعرے لگواتا رہا، کون فوج کو ذلیل کرتا رہا، پرویز رشید صاحب کے ارشادات، خواجہ صاحب کے ارشادات، وہ سارے کے سارے ریپروڈیوس ہو رہے ہیں، اور اس میں جو DGISPR کا جو بیانیہ ہے اس کو ڈیفیوز کیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب آ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے کل بھرپور طریقے سے ایک پروگرام میں اپنا نمائندگی کی اور DGISPR کی گفتگو کو آگے بڑھایا،
اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات بھی نہیں ہو سکتے، عمران خان قابل اعتبار نہیں ہے، محمود خان اچھے صاحب کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں، یہ تو اب جو ہے وہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، یہ دہشت گردوں کا سپورٹ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلے DGI-SPR پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ملک دشمنی کے، غداری کے اور بیرون ملک تانے بانے جوڑتے ہیں، تصویریں دکھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور خود موقع دیتے ہیں کہ آئیں آپ مجھ پہ تنقید کریں اور میں جو کچھ خلاف حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ میری ذرا درگت بنائیں۔ وہ خود اپنی درگت بنواتے ہیں، اور جب ان کی درگت بنتی ہے تو اس بیانیے کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف، جناب ہم دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنے نہیں دیتے۔ یہ سارے کا سارا ایک کھیل ہے، بہرحال چل رہا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں آگے، کیونکہ مزار قائد پہ کراچی میں 12 تاریخ کو اہم اعلان متوقع ہے۔ آج پھر جو خواجہ آصف صاحب نے آج جو کچھ ارشاد فرمایا PTI کو اور عمران خان صاحب کو لے کر، تو آج ایک پریس کانفرنس ہوگی۔ اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر رہنما خیبر پختونخوا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں گے اور ان سب کو جواب دیں گے۔ اب آتے ہیں جناب اگلی گفتگو کی طرف، اور وہ ہے اس ساری صورتحال میں جو خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں، ہر طرح کی خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں، سرکاری غیر سرکاری ترجمانوں کے ذریعے سے، آفیشیل ترجمانوں کے ذریعے سے۔ پچھلے دنوں ایک سٹوری آئی سہیل وڑائی صاحب کی، اور وہ تھا کہ ونڈر بوائے کی تلاش کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب فارغ ہو چکے ہیں اور امور مملکت نہیں چل رہے، پاکستان کی اکانومی کا ستیاناش ہو چکا ہے، اس لیے اب ایک ونڈر بوائے کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اور ونڈر بوائے کا مطلب تھا کہ جیسے شوکت عزیز صاحب سے ٹیکنوکریٹ، تابع دار کو بچہ مل جائے، وہ تابع دار بچے کی تلاش ہے، اور جیسے ہی تابع دار بچہ مل گیا تو شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے گی۔ اور اب میں اگلی بات بتاؤں کہ آپ کو شہباز شریف صاحب کے پیچھے پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ خواجہ آصف صاحب بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ یہ دو مضبوط ترین وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، ایاز صادق صاحب اور خواجہ آصف صاحب۔ تیسرے امیدوار ہیں رانا تنویر صاحب، وہ بہت لو پروفائل پہ رہتے ہیں لیکن وہ اندر سے کام پورا دکھاتے ہیں، اور اس لیے وہ بہت سب سے زیادہ تیز آدمی ہیں رانا تنویر صاحب۔ تو یہ تینوں آدمی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ اب جبکہ دوسری جانب اسمبلی میں اب حمزہ شہباز بھی ہیں قومی اسمبلی میں، تو ان کا بھی کبھی کبھی للچاتا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نہیں تو پھر مجھے بنا دیں، تو یہ ایسا تو ہونا نہیں ہے۔ ایک اور بھی امیدوار ہیں، وہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، سمدی میاں، وہ سینیٹر ہیں بدقسمتی سے، لیکن ان کی بھی کوشش ہے کہ ان کو بھی قومی اسمبلی کا رکن بنا کے تو ان کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جائے۔ اب اس بارے میں خاص طور پہ میں بتاؤں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں اور ایاز صادق صاحب کے بارے میں۔ ہاں، ایک اور وزیر اعظم ہیں جی، احسن اقبال صاحب، وہ بھی وزارت عظمیٰ کے بڑے تگڑے امیدوار ہیں۔ تو اب مریم صاحبہ کو ان سب کا پتہ ہے، بڑے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کسی جگہ پہ کہا بھی کہ مجھے پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر، اور شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ بہت اچھی طرح کہ پارٹی کے اندر جو ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں جو کہ راولپنڈی کے چکر بھی لگاتے ہیں اور ان کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی ہیں، اور یہ 4-5 لوگ ہیں۔ وہ خاص طور پہ ان کی نظر ایاز صادق صاحب پہ ہے اور احسن اقبال صاحب پہ اور خواجہ آصف صاحب پہ، ان تین پہ بہت زیادہ گہری نظر ہے۔ تو یہ خود بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، لیکن اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو پھر وہ ونڈر بوائے جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا نہیں ہوگا، کم از کم یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مسلم لیگ نواز کا ونڈر بوائے نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لانے کی جو آ رہی ہے، اچھا اس کا انحصار جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ 8 فروری ہے۔ اگر 8 فروری تک مومنٹم بن گیا، 8 فروری کو کامیاب پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا ماحول بن گیا، تو 8 فروری سے پہلے بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری سے پہلے بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ پوری طاقت استعمال کریں گے اور ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب یہ بہت اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اندر سے بہت ویک ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے، خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ، جناب فیلڈ مارشل، ان کی ترجیح صرف اور صرف اپنی ذات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے 5 سال برقرار رہیں، مجھے کچھ نہ ہو، اور انہوں نے استثناء لے لیا ہے۔ اور اگر ان کو کوئی قربانی دینی پڑی اپنے پرسیپشن کو، کیونکہ اس وقت انٹرنل پریشر بہت ہے جنرل صاحب پہ کہ جناب یہ سارے کا سارا جو ہمارا تاثر ہے
اس تاثر کو درست کیا جائے، پرسیپشن کو ٹھیک درست کیا جائے، اور یہ جو لائبلٹیز آپ نے پالی ہوئی ہیں ان سے جان چھڑوائیں، کیونکہ سب سے پہلے ادارہ، تو ادارہ اگر نقصان ہوگا تو ہم سب کو نقصان ہوگا، لہذا اس سے جان چھڑوائیں۔ تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ 8 فروری تک اگر مومنٹم بن گیا اور انٹیلیجنس اداروں نے رپورٹ سبمٹ کر دی کہ جناب یہ کام ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ کل ہی ایک ملاقات کروائی گئی ہے اڈیالہ جیل میں، اور خبر دی ہے سرکار نے، اور وہ خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ملاقات کروائی گئی ہے کافی عرصے کے بعد جیل میں، اور یہ ملاقات ہوئی ہے 45 منٹ تک، اور اس میں ان کو گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا۔ اب یہ جو ملاقات ہے یہ کافی کیوں موقع دیا گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اندر خانے بیک ڈور چینل پہ کچھ نہ کچھ کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہو، ورنہ ان دونوں کی ملاقات نہ کروائی جاتی۔ اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو ملاقات کا موقع دیا جائے اور پھر ان کی گفتگو سنی جائے کہ اب ذرا ٹمپریچر کیا ہے۔ یہ دونوں صورتیں موجود ہیں، تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ جو ہی ایکسیس ہوگی، کیونکہ اگلی منگل تک یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے علیمہ خان صاحبہ کو، ڈاکٹر عثمہ کو، نورین نیازی صاحبہ کو، فیملی کو، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی، کہ اگلی منگل کو ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے عمران خان صاحب سے۔ تو دیکھیے بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔